استثنا 22واں باب۔ تو اپنے بھائی کے بیل یا بھیڑ کو بھٹکتی دیکھ کر اس سے روپوشی نہ کرنا، بلکہ ضرور تو اس کو اپنے بھائی کے پاس پہنچا دینا۔ اور اگر تیرا بھائی تیرے نزدیک نہ رہتا ہو یا تو اس سے واقف نہ ہو تو اس جانور کو اپنے گھر لے آنا اور وہ تیرے پاس رہے جب تک تیرا بھائی اس کی تلاش نہ کرے، تب تو اسے اس کو دینا۔ تو اس کے گدھے اور اس کے کپڑے سے بھی ایسا ہی کرنا۔ غرض جو کچھ تیرے بھائی سے کھویا جائے اور تجھ کو ملے، تو اس سے ایسا ہی کرنا اور روپوشی نہ کرنا۔ تو اپنے بھائی کا گدھا یا بیل راستہ میں گرا ہوا دیکھ کر اس سے روپوشی نہ کرنا، بلکہ ضرور اس کے اٹھانے میں اس کی مدد کرنا۔ عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے، کیونکہ جو ایسے کام کرتا ہے وہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ اگر راہ چلتے اتفاقاً کسی پرندہ کا گھونسلہ درخت یا زمین پر بچوں یا انڈوں سمیت تجھ کو مل جائے، اور ماں بچوں یا انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہو، تو بچوں کو ماں سمیت نہ پکڑ لینا۔ بچوں کو تو لے پر ماں کو ضرور چھوڑ دینا، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو۔ جب تو کوئی نیا گھر بنائے تو اپنی چھت پر منڈیر ضرور لگانا، تا نہ ہو کہ کوئی آدمی وہاں سے گرے اور تیرے سبب سے وہ خون تیرے ہی گھر والوں پر ہو۔ تو اپنے تاکستان میں 2 قسم کے بیج نہ بونا، تا نہ ہو کہ سارا پھل یعنی جو بیج تو نے بویا وہ تاکستان کی پیداوار دونوں ضبط کر لیے جائیں۔ تو بیل اور گدھے دونوں کو ایک ساتھ جوت کر ہل نہ چلانا۔ تو اون اور سن دونوں کی ملاوٹ کا بنا ہوا کپڑا نہ پہننا۔ تو اپنے اوڑھنے کی چادر کے چاروں کناروں پر جھالر لگایا کرنا۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کو بیاہے اور اس کے پاس جائے اور بعد اس سے نفرت کر کے شرمناک باتیں اس کے حق میں کہے اور اسے بدنام کرنے کے لیے یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اس عورت سے بیاہ کیا، اور جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے کموارے پن کے نشان اس میں نہیں پائے، تب اس لڑکی کا باپ اور اس کی ماں اس لڑکی کے کموارے پن کے نشانوں کو اس شہر کے پھاٹک پر بزرگوں کے پاس لے جائیں، اور اس لڑکی کا باپ بزرگوں سے کہے کہ میں نے اپنی بیٹی اس شخص کو بیاہ دی، پر یہ اس سے نفرت رکھتا ہے اور شرمناک باتیں اس کے حق میں کہتا اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے تیری بیٹی میں کموارے پن کے نشان نہیں پائے، حالانکہ میری بیٹی کے کموارے پن کے نشان یہ موجود ہیں۔ پھر وہ اس چادر کو شہر کے بزرگوں کے آگے پھیلا دیں، تب شہر کے بزرگ اس شخص کو پکڑ کر اسے کوڑے لگائیں اور اس سے چاندی کی 100 مسکال جرمانہ لے کر اس لڑکی کے باپ کو دیں، اس لیے کہ اس نے ایک اسرائیلی کمواری کو بدنام کیا، اور وہ اس کی بیوی بنی رہے اور وہ زندگی بھر اس کو طلاق نہ دینے پائے۔ پر اگر یہ بات سچ ہو کہ لڑکی میں کموارے پن کے نشان نہیں پائے گئے، تو وہ اس لڑکی کو اس کے باپ کے گھر دروازہ پر نکال لائیں، اور اس کے شہر کے لوگ اسے سنگسار کریں کہ وہ مر جائے، کیونکہ اس نے اسرائیل کے درمیان شرارت کی کہ اپنے باپ کے گھر میں فحشا پن کیا۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ اگر کوئی مرد
کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں، یعنی وہ مرد بھی جس نے اس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی۔ یوں تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دفع کرنا۔ اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی ہو اور کوئی دوسرا آدمی اسے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے، تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر نکال لانا اور ان کو تم سنسار کر دینا کہ وہ مر جائیں، لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی، اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسایہ کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ پر اگر اس آدمی کو وہی لڑکی جس کی نسبت ہو چکی ہو کسی میدان یا کھیت میں مل جائے اور وہ آدمی جبرن اس سے صحبت کرے، تو فقط وہ آدمی ہی جس نے صحبت کی مار ڈالا جائے، پر اس لڑکی سے کچھ نہ کرنا، کیونکہ لڑکی کا ایسا گناہ نہیں جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرے، اس لیے کہ یہ بات ایسی ہے جیسے کوئی اپنے ہمسایہ پر حملہ کرے اور اسے مار ڈالے، کیونکہ وہ لڑکی اسے میدان میں ملی اور وہ منصوبہ لڑکی چلائی بھی، پر وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو اسے چھڑاتا۔ اگر کسی آدمی کو کوئی کنواری لڑکی مل جائے جس کی نسبت نہ ہوئی ہو اور وہ اسے پکڑ کر اس سے صحبت کرے اور دونوں پکڑے جائیں، تو وہ مرد جس نے اس سے صحبت کی ہو لڑکی کے باپ کو چاندی کی 50 مسکال دے، اور وہ لڑکی اس کی بیوی بنے، کیونکہ اس نے اسے بے حرمت کیا اور وہ اسے اپنی زندگی بھر طلاق نہ دینے پائے۔ کوئی شخص اپنے باپ کی بیوی سے بیاہ نہ کرے اور اپنے باپ کے دامن کو نہ کھولے۔ استثنا 23واں باب۔ جس کے خوسیے کچلے گئے ہوں یا آلت کاٹ ڈالی گئی ہو، وہ خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے۔ کوئی حرام زادہ خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، 10ویں پشت تک اس کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے۔ کوئی امونی یا موابی خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، 10ویں پشت تک ان کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں کبھی آنے نہ پائے، اس لیے کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو انہوں نے روٹی اور پانی لے کر راستہ میں تمہارا استقبال نہیں کیا، بلکہ باور کے بیٹے بلام کو میسوپتامیہ کے فتور سے اجرت پر بلوایا تاکہ وہ تجھ پر لعنت کرے۔ لیکن خداوند تیرے خدا نے بلام کی نہ سنی، بلکہ خداوند تیرے خدا نے تیرے لیے اس لعنت کو برکت سے بدل دیا، اس لیے کہ خداوند تیرے خدا کو تجھ سے محبت تھی۔ تو اپنی زندگی بھر کبھی ان کی سلامتی یا سعادت کا خواہاں نہ ہونا۔ تو کسی آدمی سے نفرت نہ رکھنا، کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے۔ تو کسی مصری سے بھی نفرت نہ رکھنا، کیونکہ تو اس کے ملک میں پردیسی ہو کر رہا تھا۔ ان کی تیسری پشت کے جو لڑکے پیدا ہوں، وہ خداوند کی جماعت میں آنے پائیں۔ جب تو اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے دل باندھ کر نکلے، تو اپنے کو ہر بری چیز سے بچائے رکھنا۔ اگر تمہارے درمیان کوئی ایسا آدمی ہو جو رات کو احتلام کے سبب سے ناپاک ہو گیا ہو، تو وہ خیمہ گاہ سے باہر نکل جائے اور خیمہ گاہ کے اندر نہ آئے، لیکن جب شام ہونے لگے تو وہ پانی سے غسل کرے، اور جب آفتاب غروب ہو جائے تو خیمہ گاہ میں آئے اور خیمہ گاہ کے باہر
तू कोई जगह ऐसी ठहरा देना जहां तू अपनी हाजत के लिए जा सके, और अपने साथ अपने हथियारों में एक मेख भी रखना, ताकि जब बाहर तुझे हाजत के लिए बैठना हो तो उससे जगह खोद लिया करे, और लौटते वक्त अपने फुजला को ढांक दिया करे, इसलिए कि खुदावंद तेरा खुदा तेरी खैमागाह में फिरा करता है, ताकि तुझको बचाए और तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दे। सो तेरी खैमागाह पाक रहे, ताना हो कि वो तुझमें नजासत को देखकर तुझसे फिर जाए। अगर किसी का गुलाम अपने आका के पास से भागकर तेरे पास पनाह ले, तो तू उसे उसके आका के हवाला ना कर देना, बल्कि वो तेरे साथ तेरे ही दरमियान तेरी बस्तियों में से जो उसे अच्छी लगे उसे चुनकर उसी जगह रहे। सो तू उसे हरगिज ना सताना। इस्राएली लड़कियों में कोई फाशा ना हो, और ना इस्राएली लड़कों में कोई लूती हो। तू किसी फाशा की खर्ची या कुत्ते की उजरत किसी मन्नत के लिए खुदावंद अपने खुदा के घर में ना लाना, क्योंकि ये दोनों खुदावंद तेरे खुदा के नजदीक मकरूह हैं। तू अपने भाई को सूद पर कर्ज ना देना, खा वो रुपए का सूद हो या अनाज का सूद या किसी ऐसी चीज का सूद हो जो ब्याज पर दी जाया करती है। तू परदेसी को सूद पर कर्ज तो दे, पर अपने भाई को सूद पर कर्ज ना देना, ताकि खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिस पर तू कब्जा करने को जा रहा है, तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत दे। जब तू खुदावंद अपने खुदा की खातिर मन्नत माने तो उसके पूरा करने में देर ना करना, इसलिए कि खुदावंद तेरा खुदा जरूर उसको तुझसे तलब करेगा, तब तू गुनहगार ठहरेगा। लेकिन अगर तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई गुनाह नहीं। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे ध्यान करके पूरा करना, और जैसी मन्नत तूने खुदावंद अपने खुदा के लिए मानी हो उसके मुताबिक रजा की कुर्बानी जिसका वादा तेरी जुबान से हुआ गुजरानना। जब तू अपने हमसाया के ताकिस्तान में जाए तो जितने अंगूर चाहे पेट भर कर खाना, पर कुछ अपने बर्तन में ना रख लेना। जब तू अपने हमसाया के खड़े खेत में जाए तो अपने हाथ से बालें तो तोड़ सकता है, पर अपने हमसाया के खड़े खेत को हंसवा ना लगाना। इस्तिस्ना 24वां बाब। अगर कोई मर्द किसी औरत से ब्याह करे और पीछे उसमें कोई ऐसी बेहूदा बात पाए जिससे उस औरत की तरफ उसकी अल्ताफ्त ना रहे, तो वो उसका तलाकनामा लिखकर उसके हवाला करे और उसे अपने घर से निकाल दे, और जब वो उसके घर से निकल जाए तो वो दूसरे मर्द की हो सकती है। पर अगर दूसरा शोहर भी उससे नाखुश रहे और उसका तलाकनामा लिखकर उसके हवाला करे और उसे अपने घर से निकाल दे, या वो दूसरा शोहर जिसने उससे ब्याह किया हो मर जाए, तो उसका पहला शोहर जिसने उसे निकाल दिया था उस औरत के नापाक हो जाने के बाद फिर उससे ब्याह ना करने पाए, क्योंकि ऐसा काम खुदावंद के नजदीक मकरूह है। सो तू उस मुल्क को जिसे खुदावंद तेरा खुदा मिरास के तौर पर तुझको देता है गुनहगार ना बनाना। जब किसी ने कोई नई औरत ब्याही हो तो वो जंग के लिए ना जाए और ना कोई काम उसके सपुर्द हो। वो साल भर तक अपने ही घर में आजाद रहकर अपनी ब्याही हुई बीवी को खुश रखे।
کوئی شخص چکی کو یا اس کے اوپر کے پارٹ کو گرو نہ رکھے، کیونکہ یہ تو گویا آدمی کی جان کو گرو رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اسرائیلی بھائیوں میں سے کسی کو غلام بنائے یا بیچنے کی نیت سے چراتا ہوا پکڑا جائے تو وہ چور مار ڈالا جائے۔ یوں تو ایسی برائی اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ تو کوڑ کی بیماری کی طرف سے ہوشیار رہنا، اور لاوی کاہنوں کی سب باتوں کو جو وہ تم کو بتائیں جاں فشانی سے ماننا، اور ان کے مطابق عمل کرنا۔ جیسا میں نے ان کو حکم کیا ہے ویسا ہی دھیان دے کر کرنا۔ تو یاد رکھنا کہ خداوند تیرے خدا نے جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو راستہ میں مریم سے کیا کیا۔ جب تو اپنے بھائی کو کچھ قرض دے تو گروہ کی چیز لینا کہ اس کے گھر میں نہ گھسنا۔ تو باہر ہی کھڑے رہنا، اور وہ شخص جسے تو قرض دے خود گروہ کی چیز باہر تیرے پاس لائے، اور اگر وہ شخص مسکین ہو تو اس کی گروہ کی چیز کو پاس رکھ کر سو نہ جانا، بلکہ جب آفتاب غروب ہونے لگے تو اس کی چیز اسے پھیر دینا، تاکہ وہ اپنا اوڑھنا اوڑھ کر سوئے اور تجھ کو دعا دے۔ اور یہ بات تیرے لیے خداوند تیرے خدا کے حضور راست بازی ٹھہرے گی۔ تو اپنے غریب اور محتاج خادم پر ظلم نہ کرنا، خواہ وہ تیرے بھائیوں میں سے ہو، خواہ ان پردیسیوں میں سے جو تیرے ملک کے اندر تیری بستیوں میں رہتے ہوں۔ تو اسی دن اس سے پہلے کہ آفتاب غروب ہو اس کی مزدوری اسے دینا، کیونکہ وہ غریب ہے اور اس کا دل مزدوری میں لگا رہتا ہے۔ تا نہ ہو کہ وہ خداوند سے تیرے خلاف فریاد کرے اور یہ تیرے حق میں گناہ ٹھہرے۔ بیٹوں کے بدلے باپ مارے نہ جائیں، نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں، ہر ایک اپنے ہی گناہ کے سبب سے مارا جائے۔ تو پردیسی یا یتیم کے مقدمہ کو نہ بگاڑنا، اور نہ بیوہ کے کپڑے کو گرو رکھنا، بلکہ یاد رکھنا کہ تو مصر میں غلام تھا، اور خداوند تیرے خدا نے تجھ کو وہاں سے چھڑایا۔ اسی لیے میں تجھ کو اس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ جب تو اپنے کھیت کی فصل کاٹے اور کوئی پولا کھیت میں بھول سے رہ جائے تو اس کے لینے کو واپس نہ جانا۔ وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے۔ جب تو اپنے زیتون کے درخت کو جھاڑے تو اس کے بعد اس کی شاخوں کو دوبارہ نہ جھاڑنا، بلکہ وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے۔ جب تو اپنے تاکستان کے انگوروں کو جمع کرے تو اس کے بعد اس کا دانہ دانہ نہ توڑنا، وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے۔ اور یاد رکھنا کہ تو ملک مصر میں غلام تھا، اسی لیے میں تجھ کو اس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ استثنا 25واں باب۔ اگر لوگوں میں کسی طرح کا جھگڑا ہو اور وہ عدالت میں آئیں تاکہ قاضی ان کا انصاف کریں، تو وہ صادق کو بے گناہ ٹھہرائیں اور شریر پر فتویٰ دیں، اور اگر وہ شریر پٹنے کے لائق نکلے تو قاضی اسے زمین پر لٹوا کر اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی شرارت کے مطابق اسے گن گن کر کوڑے لگوائے۔ وہ اسے 40 کوڑے لگائے، اس سے زیادہ نہ مارے، تا نہ ہو کہ اس سے زیادہ کوڑے لگانے سے تیرا بھائی تجھ کو حقیر معلوم دینے لگے۔ تو دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا،
اگر کئی بھائی مل کر ساتھ رہتے ہوں اور ایک ان میں سے بے اولاد مر جائے تو اس مرحوم کی بیوی کسی اجنبی سے بیاہ نہ کرے، بلکہ اس کے شوہر کا بھائی اس کے پاس جا کر اسے اپنی بیوی بنا لے، اور شوہر کے بھائی کا جو حق ہے وہ اس کے ساتھ ادا کرے، اور اس عورت کے جو پہلا بچہ ہو وہ اس آدمی کے مرحوم بھائی کے نام کا کہلائے، تاکہ اس کا نام اسرائیل میں سے مٹ نہ جائے۔ اور اگر وہ آدمی اپنی بھاوج سے بیاہ کرنا نہ چاہے تو اس کی بھاوج پھاٹک پر بزرگوں کے پاس جائے اور کہے، میرا دیور اسرائیل میں اپنے بھائی کا نام بحال رکھنے سے انکار کرتا ہے اور میرے ساتھ دیور کا حق ادا کرنا نہیں چاہتا، تب اس کے شہر کے بزرگ اس آدمی کو بلوا کر اسے سمجھائیں، اور اگر وہ اپنی بات پر قائم رہے اور کہے کہ مجھ کو اس سے بیاہ کرنا منظور نہیں، تو اس کی بھاوج بزرگوں کے سامنے اس کے پاس جا کر اس کے پاؤں سے جوتی اتارے اور اس کے منہ پر تھوک دے، اور یہ کہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کا گھر آباد نہ کرے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ تب اسرائیلیوں میں اس کا نام یہ پڑ جائے گا کہ یہ اس شخص کا گھر ہے جس کی جوتی اتار دی گئی تھی۔ جب دو شخص آپس میں لڑتے ہوں اور ایک کی بیوی پاس جا کر اپنے شوہر کو اس آدمی کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے جو اسے مارتا ہو اپنا ہاتھ بڑھائے اور اس کی شرمگاہ کو پکڑ لے، تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالنا اور ذرا ترس نہ کھانا۔ تو اپنے تھیلے میں طرح طرح کے چھوٹے اور بڑے باٹ نہ رکھنا۔ تو اپنے گھر میں طرح طرح کے چھوٹے اور بڑے پیمانے بھی نہ رکھنا۔ تیرا باٹ پورا اور ٹھیک اور تیرا پیمانہ بھی پورا اور ٹھیک ہو، تاکہ اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے تیری عمر دراز ہو، اس لیے کہ وہ سب جو ایسے ایسے فریب کے کام کرتے ہیں خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہیں۔ یاد رکھنا کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو راستہ میں امالیکیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا، کیونکہ وہ راستہ میں تیرے مقابل آئے، اور گو تو تھکا ماندہ تھا تو بھی انہوں نے ان کو جو کمزور اور سب سے پیچھے تھے مارا، اور ان کو خداوند کا خوف نہ آیا۔ اس لیے جب خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے، تیرے سب دشمنوں سے جو آس پاس ہیں تجھ کو راحت بخشے، تو امالیکیوں کے نام و نشان کو صفائے روزگار سے مٹا دینا۔ تو اس بات کو نہ بھولنا۔ استثنا 26واں باب۔ اور جب تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دیتا ہے پہنچے اور اس پر قبضہ کر کے اس میں بس جائے، تب جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کی زمین میں جو قسم قسم کی چیزیں تو لگائے ان سب کے پہلے پھل کو ایک ٹوکرے میں رکھ کر اس جگہ لے جانا جسے خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے، اور ان دنوں کے کاہن کے پاس جا کر اس سے کہنا کہ آج کے دن میں خداوند تیرے خدا کے حضور اقرار کرتا ہوں کہ میں اس ملک میں جسے ہم کو دینے کی قسم خداوند نے ہمارے باپ دادا سے کھائی تھی آ گیا ہوں۔ تب کاہن تیرے ہاتھ سے اس ٹوکرے کو لے کر خداوند تیرے خدا کے مذبح کے آگے رکھے۔ پھر تو خداوند اپنے خدا کے حضور یوں کہنا
کہ میرا باپ ایک ارامی تھا جو مرنے پر تھا۔ وہ مصر میں جا کر وہاں رہا اور اس کے لوگ تھوڑے سے تھے، اور وہیں وہ ایک بڑی اور زوراور اور کثیر التعداد قوم بن گیا۔ پھر مصریوں نے ہم سے برا سلوک کیا اور ہم کو دکھ دیا اور ہم سے سخت خدمت لی، اور ہم نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور فریاد کی، تو خداوند نے ہماری فریاد سنی اور ہماری مصیبت اور محنت اور مظلومی دیکھی، اور خداوند قوی ہاتھ اور بلند بازو سے بڑی ہیبت اور نشانوں اور معجزوں کے ساتھ ہم کو مصر سے نکال لایا، اور ہم کو اس جگہ لا کر اس نے یہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دیا۔ سو اب اے خداوند، دیکھ جو زمین تو نے مجھ کو دی ہے، اس کا پہلا پھل میں تیرے پاس لے آیا ہوں۔ پھر تو اسے خداوند اپنے خدا کے آگے رکھ دینا، اور خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرنا، اور تو اور لاوی اور جو مسافر تیرے درمیان رہتے ہوں، سب کے سب مل کر ان سب نعمتوں کے لیے جن کو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اور تیرے گھرانے کو بخشا ہو، خوشی کرنا۔ اور جب تو تیسرے سال جو دے یکی کا سال ہے اپنے سارے مال کی دے یکی نکال چکے، تو اسے لاوی اور مسافر اور یتیم اور بیوہ کو دینا، تاکہ وہ اسے تیری بستیوں میں کھائیں اور سیر ہوں۔ پھر تو خداوند اپنے خدا کے آگے یوں کہنا کہ میں نے تیرے احکام کے مطابق جو تو نے مجھے دیے مقدس چیزوں کو اپنے گھر سے نکالا، اور ان کو لاویوں اور مسافروں اور یتیموں اور بیواؤں کو دے بھی دیا، اور میں نے تیرے کسی حکم کو نہیں ٹالا اور نہ ان کو بھولا، اور میں نے اپنے ماتم کے وقت ان چیزوں میں سے کچھ نہیں کھایا، اور ناپاک حالت میں ان کو الگ نہیں کیا، اور نہ ان میں سے کچھ مردوں کے لیے دیا۔ میں نے خداوند اپنے خدا کی بات مانی ہے، اور جو کچھ تو نے حکم دیا اسی کے مطابق عمل کیا۔ آسمان پر سے جو تیرا مقدس مسکن ہے نظر کر، اور اپنی قوم اسرائیل کو اور اس ملک کو برکت دے جس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور جس کو تو نے اس قسم کے مطابق جو تو نے ہمارے باپ دادا سے کھائی ہم کو عطا کیا ہے۔ خداوند تیرا خدا آج تجھ کو ان آئین اور احکام کے ماننے کا حکم دیتا ہے، سو تو اپنے سارے دل اور ساری جان سے ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ تو نے آج کے دن اقرار کیا ہے کہ خداوند تیرا خدا ہے، اور تو اس کی راہوں پر چلے گا اور اس کے آئین اور فرمان اور احکام کو مانے گا اور اس کی بات سنے گا۔ اور خداوند نے بھی آج کے دن تجھ کو جیسا اس نے وعدہ کیا تھا اپنی خاص قوم قرار دیا ہے، تاکہ تو اس کے سب حکموں کو مانے، اور وہ سب قوموں سے جن کو اس نے پیدا کیا ہے تعریف اور نام اور عزت میں تجھ کو ممتاز کرے، اور تو اس کے کہنے کے مطابق خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم بن جائے۔